بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں اور بہت ساری خوشیاں بانٹتے رہیں۔ دوستو، آج میں بات کروں گی علامات قریبہ۔ یہ علامت قرب قیامت میں ایک کے بعد دیگر ظاہر ہوں گی۔ ان کو علامات کبریٰ بھی کہتے ہیں، جن کی اجمالی ترتیب ظاہر ہونے کے اعتبار سے یہ ہے: امام مہدی کا آنا، دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض یعنی ایک عجیب و غریب جانور کا نکلنا، ٹھنڈی ہوا کا چلنا، حبشی بادشاہ کا خانہ کعبہ کو گرانا اور یمن سے آگ کا نکلنا۔ یہ آگ قیامت کی آخری نشانی ہے اور یہ لوگوں کو میدان حساب یعنی ملک شام کی طرف ہنکا کے لے جائے گی، اور جب سب لوگ وہاں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں امام مہدی کا آنا۔ امام مہدی کے آنے تک اس امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور کفر کے ساتھ لڑتی رہے گی اور اپنے مخالفین کی پرواہ نہیں کرے گی۔ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے اور مکہ میں ظہور ہوگا۔ یہ نصارہ سے جہاد کریں گے اور قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ یہ ابھی غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں دجال کا آنا۔ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دائیں آنکھ بھی عیب دار ہوگی۔ شام اور عراق کے درمیان اصفہان کے یہودیہ نامی بستی میں نمودار ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ یہ پوری دنیا میں فساد مچائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پیرا ہونے کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا، لہٰذا مدینہ کے باہر ٹھہر جائے گا۔ بالکل اسی وقت مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے جو کہ وہاں سے ہر منافق مرد اور عورت کو نکال دیں گے اور وہ سب دجال سے جا ملیں گے۔ یہ شخص پہلے نبوت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ہاتھ پر اللہ اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے مختلف کرشمے ظاہر کرے گا۔ اس کے ماننے والوں کی زندگی فراخ ہوگی اور اس کے نہ ماننے والوں پر قحط پڑے گا اور ان کے سارے مویشی مر جائیں گے اور وہ بڑی مشقت میں ہوں گے۔ جو شخص دجال پر سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اس کا فتنہ 40 روز تک رہے گا، جن میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 ماہ کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن حسب معمول ہوں گے۔ بالآخر یہ شام آئے گا اور فلسطین کے ایک شہر پہنچ جائے گا جو کہ باب لد پر واقع ہے۔ مسلمان بیت المقدس کی ایک پہاڑی پر محصور ہوں گے جس کا نام جبل الدخان ہے۔ جب محاصرہ طویل ہو جائے گا تو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو اس سے جنگ کی ترغیب دیں گے۔ مسلمان صبح ہوتے ہی حملے کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک نماز فجر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا۔ اترتے وقت آپ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھے پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ مشہور صحابی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا وہ اس زمانے کی صالحین ترین جماعت ہوگی، جو کہ 800 مرد اور 400 عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ ان کے پوچھنے پر آپ اپنا تعارف کرائیں گے۔ فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی اور امام مہدی نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ جب امام مہدی ان کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصرار کر کے انہی سے نماز پڑھوائیں گے۔ نماز فجر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حصار کا دروازہ کھول لیں گے اور یہود کو ہاتھ کے اشارے سے کہیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور آپ کی سانس آپ کی حد نگاہ تک پہنچے گی۔ یہودیوں پر ایسا رعب چھا جائے گا کہ ایک ہٹا کٹا یہودی بھی تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور آپ کے پاس 2 تلواریں اور 1 نیزہ ہوگا۔ چنانچہ آپ دجال کو باب لد پر قتل کریں گے اور اس کے خون سے آلودہ نیزہ مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ یہودی سارے قتل ہو جائیں گے اور جو باقی رہیں گے وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ نصرانیت کا خاتمہ ہو جائے گا
اور ہر جگہ سے صلیب کو توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج کے لیے جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جا کر سلام عرض کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ لوگ امن کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ نکل پڑیں گے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کریں گے، کیونکہ ان کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ یہ زمین میں بہت تباہی مچائیں گے، سمندروں کا پانی خشک کر دیں گے۔ لوگوں کی شکایت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں بددعا کریں گے، چنانچہ ان کے حلق میں پھوڑا نکل آئے گا جس سے یہ ایک کے بعد دوسرے مر جائیں گے۔ پھر اللہ بارش برسائیں گے اور یاجوج ماجوج کی لاشوں کی وجہ سے ہونے والی بدبو ختم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد دنیا میں 40 سال قیام کریں گے، اور اس دوران وہ ایک عادل حکمران اور شریعت محمدی کے مجدد اور تابع ہونے کی حیثیت سے رہیں گے۔ البتہ یاد رہے کہ آپ نزول کے بعد بھی نبی ہوں گے، کیونکہ انبیاء اپنی نبوت سے کبھی ہٹائے نہیں جاتے، لیکن یہ اترنا نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک میں جائے، وہ اب بھی اگرچہ بادشاہ تو ہے، لیکن اس وقت وہ دوسرے ملک کے قانون کا پابند ہوتا ہے۔ دجال اور یہودیوں کے قتل کے بعد جہاد موقوف ہو جائے گا۔ آپ کے دور میں زمین میں عجیب اور غریب برکات پیدا ہوں گی۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان آپ پر جنازہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کریں گے۔ آپ کے بعد زمین میں 10 جانے کے 3 واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ پھر ایک خاص دھواں ظاہر ہوگا جو 40 دن تک رہے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو زکام سا محسوس ہوگا اور کافروں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کو دیکھتے ہی سارے کافر ایمان لائیں گے، مگر اس وقت نہ تو کافر کا ایمان قبول ہوگا اور نہ گناہگار مسلمان کی توبہ۔ اسی دن صفا پہاڑی سے ایک عجیب خلقت والا جانور نکلے گا جس کو دعوت الارض کہتے ہیں۔ دعوت الارض کا نکلنا۔ یہ عجیب و غریب جانور مومنوں کے چہرے پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور نشانی سے حساب و کتاب کے دن مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز ہوگا۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو کہ سارے مسلمانوں کو شام جمع کرے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ان کا خلیفہ ہوگا وہ بنی تمیم قبیلے کا ایک شخص ہوگا، اور اس کی وفات کے 30 سال پورا ہونے سے پہلے لوگوں کے دلوں سے قرآن اٹھا دیا جائے گا، اور پھر ایک خوشگوار ہوا آئے گی جو تمام مومنین کی روحیں قبض کر دے گی، اور اس کے بعد دنیا میں صرف بدترین لوگ رہیں گے جو جانوروں کی طرح بدکاری کریں گے، اور ایک روایت کے مطابق یہ لوگ 100 سال تک رہیں گے، اور اس عرصے میں ایک حبشے والا خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا، اور بالآخر انہی بدترین لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو محض اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، وہی دوبارہ اس کو نیست و نابود کرنے پر بھی قادر ہے، اور جس دن یہ سارا نظام درہم برہم ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کا آغاز یوں ہوگا کہ سارے لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اور روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جمعے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو اچانک صبح کے وقت لوگوں کے کانوں میں باریک آواز آنا شروع ہوگی، جو کہ اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کی آواز ہوگی۔ اس دن پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہوگا۔ یہ آواز بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ سارے زیرو مر جائیں گے، حتیٰ کہ خود اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی، اور اللہ کے سوا سب فنا ہو جائیں گے، اور سارے آسمان، ستارے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور اس کو دوسری دفعہ سور پھونکنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے، تمام عالم دوبارہ زندہ ہوگا، اور سب جمع ہو کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ اسی دوبارہ زندگی کو حشر و نشر کہتے ہیں۔ نفع اولیٰ سے لے کر جنت و جہنم میں داخل ہونے تک سارا زمانہ قیامت کہلاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔